السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے برطانوی میڈیا کی جانب سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر اشارے موجود ہیں کہ امریکہ عنقریب ایران پر کوئی فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اسرائیلی آرمی چیف نے یہ حکم دے دیا کہ تمام تر دفاعی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی جائیں۔ اسرائیل کے اندر بوم شیلٹرز کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے بھی قطر ایئر بیس سے اپنے عملے کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بہت سارے یورپی ممالک ہیں جنہوں نے ایران کے اندر مقیم اپنے رہائشیوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بہت جلد ایران خالی کر دیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ مگر اس ساری صورتحال میں کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے اندر اب ہلاکتیں رک چکی ہیں، مظاہرین کو پھانسی نہیں دی جائے گی، جس بیان کے بعد بہت سی کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کا بیان صرف حملے سے پہلے ایران کو آف گارڈ کرنے کے لیے دے رہے ہیں یا پھر واقعی امریکی حملے کا خطرہ اب ٹل چکا ہے۔ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ طالبان قیادت کے درمیان، افغانستان میں جو طالبان قیادت ہے اس کے درمیان اب اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ قندھار بمقابلہ کابل، یہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ان اختلافات کی وجوہات کیا ہیں، اس کا افغان کرنٹ رجیم پر اور خطے کے باقی ممالک پر کیا اثر پڑے گا، اور کیا یہ اختلافات آہستہ آہستہ اتنی شدت اختیار کر جائیں گے کہ افغانستان کے اندر کوئی سول وار ہو سکتی ہے؟ اس پر بخاری صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایک کنٹروورشل بیان کے اوپر اپنے بورڈ ڈائریکٹر نظم الاسلام کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ نظم الاسلام نے ایسا کیا کنٹروورشل بیان دیا جس کے بعد بنگلہ دیشی کرکٹ کے کھلاڑی جو ہیں وہ برہم ہوئے؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سائرہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ جی بخاری صاحب، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں، پورا وار کا ماحول کریٹ ہوا ہے۔ ایٹ لیسٹ برطانوی میڈیا یا امریکی میڈیا، اسرائیلی میڈیا اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں بات کرنی پڑے گی۔ ایران اب وہ ایران نہیں ہے جو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ولنریبل ہے، اور اسرائیل جب چاہے گا اس کی ایسی تیسی کر دے گا، اور اگر امریکن سپورٹ ہوئی تو بس پھر تو ستے خیر ہیں۔ ایران از ناٹ دیٹ ایران اینی لانگر، اینڈ دا امیریکنس اینڈ دا امیریکن ایکسپرٹس اینڈ دیئر ایجنسیز نو اٹ ویری ویل۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ صرف ٹرمپ کا ایڈونچرزم ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ نو میٹر ہاؤ میڈ ہی گوز، ہی کین ناٹ ٹیک دا فائنل ڈیسیشن بائی پاسنگ آل دوز انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ CIA اینڈ پینٹاگون۔ دیر فور یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ آج کل جس پالیسی پر عمل پیرا کر ہیں وہ یہ ہے کہ ڈراؤ اور بھی ڈراؤ، نہ ڈرے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ جس طرح کا وار ہسٹیریا اس نے قائم کیا تھا تو واقعی لگ رہا تھا کہ کل حملہ ہوا، رات کو حملہ ہوا، لیکن آپ دیکھیں خود ہی وہ حملہ نہ کرنے کے جواز بھی گھڑ رہے ہیں۔ بھائی ایران نے تو آپ کو آفیشلی نہیں یہ کہا کہ ہم کسی کو سزا نہیں دیں گے، یا جن مجرموں نے یہاں پر خانہ جنگی کا ماحول کریٹ کیا ہے انہیں کھلی چھٹی ہے، یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا ہے؟ جی بالکل بخاری صاحب، آپ نے دیکھا کہ سینی ملی جس طرح کھمبا نوچتی ہے، خود ہی اپنے بیان کی وضاحت دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کسی نے سرکاری طور پر نہیں کہا کہ ہم ان مجرموں کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، بلکہ وہاں کے جو وزیر ہیں اور جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ایکشن ہوگا۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی جنہوں نے ملک کی اداروں پر حملے کیے، جنہوں نے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کیے، ان کو سزائیں تو ملیں گی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، جیسا میں کہہ رہا تھا پہلے آپ سے، کہ ایران از ناٹ دیٹ ایران جس کو آپ آرام سے واک اوور لے لیں گے۔ جی بہت کچھ بدل چکا ہے، زمینی حقائق بدل گئے ہیں۔ چائنا کود پڑا ہے بیچ میں، رشیا اور چائنا کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں امریکہ سے، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 روزہ جنگ جو ہوئی تھی اس نے جو کچھ میسج دیا ہے نا اسرائیلیز کو، اسرائیل کو بھی ٹھنڈ ہے، اب کدھر ہے نیتنیاہو۔ لیکن بخاری صاحب اس میں یہ بھی سچویشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ٹائم بھی جب اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر تو انہوں نے پہلے انہیں آف گارڈ کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ جی کوئی حملہ نہیں کرنے جا رہے۔ اب بھی کیا یہ وہی چیز تو نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ ایران سکون سے بیٹھ جائے اور دین وہ اٹیک کریں؟ میں آپ کو بار بار ایک چیز باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ دیٹ ایران اینی مور۔ ایران از ویل اکوپڈ، ایران از ویل پریپیئرڈ، ان کو کاسٹ کا پتہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی ایک ویک سٹیٹمنٹ دیکھا آپ نے کسی ایرانین لیڈر کی طرف سے؟
چاہے وہ علی خامنائی ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ پزشکیان ہیں, چاہے وہ علی لاریجانی ہیں, چاہے وہ عراقچی ہیں. کسی ایک بندے کا ویک ہلکا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا, دے سیڈ the choice is yours. If you want to talk, welcome, we will always do that. We were doing مذاکرات جب آپ نے اسرائیل کو کہا کہ چڑھ دوڑے. یاد ہے گروپ یعنی دونوں طرف کے وفود بیٹھے بات چیت کر رہے تھے جب موصوف نے حملے کا ایکسپیریمنٹ. بٹ دیٹ ایران از گون. اٹس اے ڈفرنٹ ایران ٹوڈے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ تب بھی بخاری صاحب ایران نے مقابلہ تو کیا تھا, مقابلہ کیا تھا. اسرائیلیوں سے پوچھیں جا کے کہ کیا بنی ہے ان کے ساتھ. اسرائیلیز ول نیور گو. میں آپ کو ایک اور, روس کے ذریعے اسرائیل نے میسج پہنچایا ہے ایران کو کہ ہم پہل نہیں کریں گے حملہ کرنے میں. اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے, میں تو نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے. یعنی دونوں نے, ایران نے بھی کہا کہ ہم پہل نہیں کریں گے, ایران نے تو پہلے بھی پہل نہیں کی تھی, لیکن اسرائیل کا رشیا کے ذریعے یہ میسج بھیجنا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اب ایران کو اتنا ولنریبل نہیں سمجھتے ہیں. بالکل بخاری صاحب, ایران کی تمام تر تیاریوں سے ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ دھمکی امیز بیانات دے رہے تھے یا نیتن یاہو جب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو they were very aware کہ ایران کی کیا پاورز ہیں, کیا کیا اس کے پاس اکوپمنٹ ہے, تب بھی انہیں معلوم تھا. اب ایک دم سے دونوں کی جانب سے سائملٹینیسلی اس طرح کا بیان آنا, آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی پیچھے کوئی سازش چل رہی ہے؟ دیکھیے وار آف ورڈ جو ہے یا بیٹل آف نروز جو ہے یا سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے, یہ متقاضی ہیں اس قسم کے بیانوں کے. یہ کسی دوسری قوم کو اننرو کرنا, کسی کو دھمکانا, کسی کو ڈرانا, دس از آل پارٹ آف اسٹریٹجیز آف وار. یہ وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ دشمن کو وقت نہیں دیتے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں اور سمجھ جائیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ خانہ جنگی کو ایرانی عوام نے جس شدت کے ساتھ مسترد کیا ہے, اس کی نہ ٹرمپ کو توقع تھی نہ اس کی ویسٹرن پاورز کو توقع تھی. ایک دن کی ریلیز نے نہ صرف یہ کہ احتجاج ختم کرا دیا ہے, بلکہ دے آر ناٹ سین اینی وے آن دا ایرانین سوائل ناؤ. کہاں چلے گئے وہ؟ یہ کیسے ہو گیا یہ؟ ایک بات. دوسری بات, اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تاثر دینے کی کوشش یہ کی گئی تھی کہ ایران کو اس خطے میں آئسولیٹ کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو چنا ہے. ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو لنچ پہ بلانا تاریخ میں نہیں ہوا کبھی امریکہ کی. اور اس کے بعد جو پروپیگنڈا کروایا گیا یا کیا گیا گھر میں بھی اور باہر بھی, وہ یہ کہ ہم نے ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے, ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کو لا تعلق رہنے بلکہ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے ایران کے خلاف جو ہے وہ قائل کر لیا ہے. یہ اس قسم کا نیگیٹو پروپیگنڈا کون کرتے ہیں, کون سے سوشل میڈیا کے اوپر کون اس کو سپانسر کرتا ہے, سب پتہ ہے. جی میں بار بار یہاں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ پاکستان کی شرست میں ہی نہیں ہے, اور ایران کے خلاف امریکہ کے ہاتھوں سٹوج بن کے استعمال ہو جانا یہ بھی اس میں ہماری مرضی کو دخل نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ ان بے شرموں کو ملک کے اندر بھی باز رہنا چاہیے اور ملک کے باہر جو بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو بھی باز رہنا چاہیے. ٹرمپ کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہے جو سب کو کھا جائے گا. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کا خطرہ ٹل چکا ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے رپورٹس آ رہی ہیں اور جس طرح کے ایکشنز مختلف ممالک کی جانب سے لیے جا رہے ہیں, ان سے تو کچھ سچویشن کچھ اور ہی لگ رہی ہے. دیکھیے یہ خطرہ کیوں ٹل گیا ہے, یا میں ایسا کیوں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خطرہ ٹل گیا ہے. نہ تو اس حملے کی کانگریس نے حمایت کی ہے, لیکن بخاری صاحب وینزویلا پر جب حملہ کیا تو انہوں نے کانگریس سے دیکھیے میں وہیں آ رہا ہوں, آ جاؤں گا میں وہاں, فکر نہ کریں میں پہنچ جاؤں گا. لیکن اس کی اس نے اجازت نہیں دی, اس کے اپنے نائبین نے اس کا مشورہ نہیں دیا ہے. ان کی جو سیکورٹی اور انفارمیشن ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے منع کیا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے, ٹرمپ اکیلا تو سب کچھ نہیں کر سکتا نا, دیر ہیز ٹو. اور جو آپ نے مثال دی وینزویلا کی, وینزویلا واز این ایزی پرے, اور وہ جس کو کہتے ہیں نا سرپرائز اٹیک میں وہ واردات تو ڈل گئی ہے, لیکن یہ گلے کی ہڈی بنے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک تو یہ کہ ایران وینزویلا نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ تھا نا حضرت صاحب کا, پہلی بات تو ہے کہ مجھے ان کی عقل کا ماتم کرنے دیں جنہوں نے یہاں کہا تھا کہ ان کو نوبل پیس پرائز دینا چاہیے. میرے خیال سے اپنی بغلیں تو جھانک رہے ہوں گے, گریبانوں میں بھی جھانک رہے ہوں گے کہ اس نے جنگیں ختم نہیں کرائی ہیں, اس نے جنگیں شروع کرائی ہیں. اس نے اسرائیل کو کہا حملہ کر دے ایران کے اوپر, پہلی جنگ شروع ہوئی.
اس نے ابھی خود حملہ کر کے وینزویلا کے ساتھ کیا کیا ہے, نئی جنگ شروع ہو گئی. اس نے ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا یوکرین کی جنگ کا, اس میں اور زیادہ تیل ڈالا گیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے یہ اس قسم کے جو دعوے ہیں نا, یہ امیج بلڈنگ کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن دو باتیں بالکل طے ہیں, پاکستان کی قوم ہو, پاکستان کی فوج ہو, پاکستان کی لیڈرشپ ہو, we can never be tool in the hands of the Americans or even the Arabs to act against the Palestinian and Iranian. بخاری صاحب, اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ نہیں کرنا تھا اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے تو الٹا امریکہ کو اس کا نقصان ہوگا, تو پھر کیوں یہ سارا ہسٹیریا کریٹ کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ الٹیمیٹلی امریکہ نے گین کیا کیا اس سے؟ دیکھیے, ٹرمپ لکس ان اے ہری, وہ اس کا خیال ہے کہ جلدی جلدی بس ایگزیکٹو آرڈر سائن کرو اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل درآمد کر لو. بٹ ورلڈ از ناٹ سبجیکٹ ٹو یور ڈیزائرز, ورلڈ از چینجنگ, ورلڈ از ریپڈلی چینجنگ. تو یہ اس قسم کا جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنا ہے, میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, میں ایک ہی بندے کے ساتھ ایکویٹ کرتا ہوں ان کو, اور وہ ہے جرمنی کا ہٹلر. جی, اس کو بھی یہی شوق تھا چاروں طرف جنگ چھیڑنے کا, یہی موصوف بھی صبح سے شام تک یہی کہہ رہے ہیں. یعنی اپنے ملک میں گرین لینڈ کے اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ کو بلا کے ان کو سامنے بیٹھ کے دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ آپ اس طرح کی کوششیں کر لیں, لیکن اس سے ہونے والا کچھ نہیں, کیونکہ صاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اینی بڈی ایلسز پراپرٹی, وی وانٹ ٹو اسٹے ایز آئس لینڈ. یہ چھوٹا سا ٹائنی ملک ہے, وسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ ان کی اپروچ دیکھیں. ایک طرف سے بخاری صاحب, اب مظاہرین کے ساتھ کیا ہوگا ایران کے اندر؟ کچھ تو ہیں جنہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا, لیکن کچھ ہے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تقریب کاری کی, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں وہ انوالوڈ رہے. اب جس طرح سے ہم ایران کے وزیر انصاف کا بیان دیکھ رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. ایبسلیوٹلی کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ یہ جواز خود گھڑا ہے انہوں نے, کہ ہمیں اطلاع آئی ہے. کس نے دی آپ کو اطلاع؟ کوالیفائی کریں نا, بتائیں فلاں لیڈر کا فون آیا مجھے. جی, تو یہ جو جواز کھڑا گیا ہے نا تاخیر کرنے کا, یا تاخیر ہو رہی ہے اس سے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. ایران از ناٹ وینزویلا. آپ سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنی فیس سیونگ کے لیے اس طرح کے بیانات دیں؟ میں کنوکشن کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہلا گلا کرا کے انہوں نے جو ڈرامہ کرنا تھا وہ کر کے اب وہ اس کو سمیٹنے کی کوششوں میں مجھے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ ان کو سمیٹنا پڑے گا. آپ جنگ سے ایران کو نہ ہرا سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی مسلط کر سکتے ہیں. بخاری صاحب, ایرانی وزیر خارجہ تو کہہ رہے ہیں کہ پھانسیوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وزیر انصاف یہ کہہ رہے ہیں دی جائے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ ایران میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں جو لوگ انوالوڈ رہتے ہیں وہ ان کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ ان کی سزائے موت ہی ہوتی ہے. دیکھیے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ریولوشن کے بعد صادق الخلخالی, وہ ان کے وزیر انصاف ہوتے تھے, اور کتنی پھانسیاں ہوئی درجنوں کے حساب سے ایک ایک دن میں. وہ مجھے یاد ہے, لیکن وہ تھا انقلاب کے دشمنوں کے لیے. وہ جو شہنشاہ کے حمایتی تھے, جو ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف تھے. اب یہ جو سازش ہے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اٹ واز فورن اسپانسرڈ. جی بخاری صاحب, آپ نے بھی سنا ہے باس راکچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ سارا کچھ کروا رہا ہے. میں نے عرض کیا آپ سے کہ اسرائیل کے ایجنٹس شامل ہیں اس میں. اس میں امریکہ کا پیسہ شامل ہے. اس میں یہ میں کل بھی کہہ چکا, پرسوں بھی کہہ چکا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ کوئی چوتھی دفعہ انہوں نے آزمایا ہے, کوشش کی ہے وہاں پر فنڈنگ کر کے, وہاں پر ان کو اسلحہ دے کے, وہاں پر ان کی تخریب کاری کر کے, باہر کے ایجنٹس بھجوا کے. جی بالکل. بخاری صاحب, ابھی آپ نے ریفرنس دیا تھا کہ چین اور روس کی آپ بات کر رہے تھے کہ دونوں نے جو جس طرح کے بیانات دیے اس نے کتنا کردار ادا کیا, کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی دھمکی سے ایران کے ساتھ معاہدے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس وقت ایران اور چائنا اتنا اوپن ہو کے سامنے نہیں آئے تھے. جی, رشیا اور چائنا. جیسا میں نے کہا, اس کے بعد سے ان کے انٹرسٹ بھی بڑے ہیں, ان کے ساتھ ایران کے تعلقات بھی بہت اسٹرانگ ہوئے ہیں. اور اب انہوں نے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے کے حمایت کا اعلان کیا ہے ایران کی, اور کہا ہے کسی قسم کے حملے کو ہم برداشت نہیں کریں گے. بہت کیٹیگورک زبان ہے, بہت یہ ڈپلومیٹک زبان نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ the world is not that of Trump's dreams. It's a different world. ڈفرینٹ ریالٹیز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف کروٹ لے گی. لیکن ایک بات میں بتا دوں, پھر کہہ رہا ہوں, ایران از ناٹ این ایزی پرے. جی آپ دیکھیں, کین یو کال اے اسٹوج آف امریکنس؟ نو.
इट्स ए वेरी इंडिपेंडेंट पोजीशन टेकन बाय पाकिस्तान, और कैटेगोरिकली छलक रहा है इसमें कि हम किसकी ज़्यादा हमायत कर रहे हैं। तो एक तो ये मतलब कोई इसके बारे में इब्हाम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो एक और बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि हमारे साथ अमेरिका ने रैत कब की है। हमारे साथ जो बिट्रेयल की लिस्ट है वो तो एक बहुत तवील है, किसी दिन पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर करेंगे। अभी हाल ही में देखें उन्होंने जो इमिग्रेशन के वीज़े बंद किए हैं, इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल है, इंडिया नहीं है। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका, एक टाइम पर ग्लोबलाइजेशन का नारा लगाया जाता था अमेरिका की जानिब से, अब इस तरह के इक़दाम तो बिल्कुल आइसोलेट हो रहा है। अमेरिका इज बीइंग आइसोलेटेड ड्यू टू इडियोटिक एंड सेंसलेस पॉलिसीज ऑफ मिस्टर ट्रंप। जी बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में कोई नई जंग शुरू होने के इम्कानात बुखारी साहब तो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि नहीं नजर आते, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कोई हमाकत नहीं करेंगे। आपने सलीम बुखारी साहब का तज्जिया सुना। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अफगानिस्तान में तालिबान की क़यादत के दरमियान इख्तलाफात अब काफ़ी खुलकर सामने आने लगे हैं, और अब ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ये आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं कंधार ग्रुप और काबुल ग्रुप के दरमियान। बुखारी साहब, इन इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं, क्या रीजंस हैं इसके पीछे? देखिए, बुनियादी तौर पर ये दो बड़ी वाज़ेह डिवीजन्स अब हमें नज़र आ रही हैं। एक ग्रुप है जो वो कंधार बेस्ड है, जिसके खुनज़ादा साहब जो हैं वो सरबराह हैं अब्दुल्ला खुनज़ादा, और अमीर मुत्तकी जैसे लोग जो जाके भारत के शंकर की गोद में बैठ के समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक तवील अरसे तक पाकिस्तान में रहे तो बेपनाह लोग। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने जंग मुसल्लत की हुई थी तो एक ही सेफ हेवन था उनके लिए, एंड दैट वाज पाकिस्तान। तो दूसरा ग्रुप जो इस वक्त काबुल में मौजूद है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें हकानी ग्रुप के लोग शामिल हैं। ये वज़ीरिस्तान में रहे बहुत तवील अरसा तक। इनमें जो नुमाया लोग हैं उनमें मुल्ला याकूब हैं, और इसी तरीके से उनके जो दूसरे वज़रा हैं वो। तो बुनियादी इख्तलाफ है कंजर्वेटिविज़म का, यानी एक कदामत पसंदी का, और एक नया मॉडर्न अफ़गानिस्तान का। यानी एक तरफ तो हैबतुल्लाह साहब जो हैं वो लड़कियों के स्कूल जाना बंद कर रहे हैं, उनको सरकारी जॉब में यानी उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी हैं उन्होंने। तो और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, इस दुनिया में अगर जीना है तो इस दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। मसलन वो इंटरनेट को बंद करते हैं तो ये इंटरनेट खोलने के हक में हैं। तो एक बुनियादी इख्तलाफ तो ये है, लेकिन जो इख्तलाफ इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहा है वो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जब से बंद है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अफ़गान मईशत का क्या बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि ये एक वाहद आउटलेट थी पाकिस्तान से। यहाँ से चीज़ें जाती भी थी, यहाँ से चीज़ें आती भी थी, और उसके लिए जो इस वक्त सूरत हाल है वो जाके अफगानों से पूछें कि क्या बीत रही है। आटे का थैला वहाँ 6,000 रुपये का मिल रहा है 20 किलो का अभी भी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दो तीन बातें इस हवाले से। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें इनसे ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। शेख सादी ने कई सौ साल पहले इनके बारे में फरमा दिया था कि इनसे वफ़ा की उम्मीद नहीं है। वो बकौल शायर के हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। तो ये अफ़गानों का अपनी जगह वो है। होगा क्या? होगा ये कि ये धड़े जो हैं ये कुव्वत पकड़ेंगे, एक दूसरे के साथ फिर लड़ेंगे। जो अफ़गानिस्तान है, इट्स ए ट्रेडिशनली ट्राइबल सोसाइटी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना बड़ा ताकतवर ग्रुप है उतने ही इलाके के ऊपर वो हुकूमत करेगा। ये सदियों पर मुहित है ये सारा कुछ। ये मुझे सूरत हाल फिर उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है कि आपस में लड़ लड़ के मरेंगे। यानी एक कौम की हैसियत से सोचने की बजाय अपने अपने धड़ों की जो सियासत है उसके अंदर ये बंधे रहेंगे। कंजर्वेटिव्स वर्सेस प्रोग्रेसिव, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। बुखारी साहब, क्या अल्टीमेटली एक और बात जो मैं भूल जाऊंगा वो ये है, दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया ने, यूनाइटेड नेशंस, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, वेस्टर्न मीडिया, सिक्योरिटी एजेंसीज इंटरनेशनल, सब ने कहा है कि अफगानिस्तान इस वक्त गढ़ है 20 इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। मुझे बताइए कि एक मुल्क जो इतना इकोनॉमिकली आइसोलेटेड हो, जिसकी अपने साथ के वाहद मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नौइयत ये हो, कैन इट अफोर्ड कि वो इतनी ऑर्गेनाइजेशन जिसको पूरी दुनिया ने बैन किया हुआ है उसको आप अपनी गोद में लेके छाती से लगा के बैठ जाएं? तो ये हमाकत जो है इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी अफ़गान कौम को, और जल्द अदा करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा देर जो है वो लगने वाली नहीं है।
جی بالکل بخاری صاحب، میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کیا یہ اختلافات الٹیمیٹلی کسی سول وار کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں نے جیسا عرض کیا کہ افغانستان کی تاریخ یہ ہے کہ وہاں پر ٹرائبل چیفٹنز جو ہیں وہ یعنی جس کے پاس جتنی قوت ہے اتنے علاقے پہ وہ قابض ہے. جب اس قسم کی کا سیناریو بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر نہ حکومت کی ریٹ رہتی ہے، نہ وہاں پر کوئی اکانومی ہوتی ہے، نہ وہاں پر کوئی معاشرے کا چال چلن درست ہوتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال وہاں بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ لگتا ہے کہ یہ ٹینشن بڑھے گی، ان گروپوں کے بیچ میں اختلافات اور شدید ہوں گے، اور اس سے سوائے اس افغان عوام کے نقصان کے اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر کے بھی دیکھ لیا. ہم تو یہاں تک آئے ہوئے ہیں، 40 لاکھ مہمان ہم نے 40 سال تک برداشت کیے. ملا کیا آپ کو؟ ملا یہ کہ انہی کیمپوں سے ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کے پی کے کا چیف منسٹر جتنی مرضی آنکھیں بند کر لے، وہ جس طرح چوہا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن فیکٹ ریمینز کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ سارا افغانستان سے آتا ہے، یہ اس کی سہولت کاری کرتے ہیں، پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو اب کابل کی طرف سے کسی نیکی کی، کسی اچھائی کی توقع نہیں ہے. جی بالکل بخاری صاحب، ابھی ریسنٹلی جب مذاکرات بھی ہو رہے تھے طالبان رجیم اور پاکستان کے درمیان تو کوئی نتیجہ ان کا نہیں نکلا. کیا اس کی وجہ بھی یہی ڈفرینسز ہیں جس طرح سے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا بھی کہ پاکستان کو لے کر بیسیکلی میجر اختلاف اس ٹائم پر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ میرا کنوکشن سے ماننا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس پر اختلاف ہے. جو ہیبت اللہ کی جو گروپ ہے وہ اس وقت مکمل طور پر بھارت کی گود میں چھپا ہوا ہے. یعنی جب ٹینشن اپنے عروج پر ہوتی ہے تو اس کا وفد جو ہے وہ نیو دہلی میں مذاکرات کر رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھا بھی کیا پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہے. پاکستان نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہوا ہے. یعنی ایک پوری 4 دہائیوں پر محیط جو پوری سیاست تھی کا افغانستان کی، اس میں پاکستان کا بہت پازیٹیو، بہت پرو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ رہا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا وفا. لیکن بخاری صاحب ہم نے ایک چیز دیکھی ان دونوں گروپس کے درمیان ڈفرینسز کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، خواتین کے اسکول نہ جانے یا تعلیم نہ حاصل کرنے کے حوالے سے بھی اختلاف ایگزسٹ کرتا ہے، مگر اس کے اوپر کبھی بھی کھلم کھلا جو ہے وہ ہیبت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. لیکن معاملات جب یہ آئے کہ انٹرنیٹ سروس بند ہوئی تو تب حقانی گروپ نے اس کی مخالفت. دیر آلویز از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. کہیں نہ کہیں سے تو بات شروع ہونی ہوتی ہے نا. تو یہ بات شروع ہو گئی نا. اب یہ میں اور آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو بی بی سی کی رپورٹ ہے بیسڈ آن فیکٹس. تو اگر یہ آغاز ہو گیا ہے تو اس کو اتنی جلدی ختم کرنا میرا نہیں خیال کہ وہاں وہ چاہیں بھی تو ممکن ہے. یہ اختلاف اب مزید بڑھے گا اور افغان سوسائٹی جو ہے مزید تقسیم ہوگی دھڑوں میں اور مزید بدامنی ہوگی. معیشت تو پہلے ہی بے حال ہے. اب کیا بنے گا ان کا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں گروپ بیٹھ کے افغانستان کی ایک اینٹی کے متعلق کوئی پازیٹیو سوچ اپناتے ہیں یا یہ بکرنگ جو ہے اسی طرح جاری رہے گی. نقصان کسی اور کا نہیں، صرف افغان عوام کا ہوگا. بالکل افغان عوام کا تو بخاری صاحب آلریڈی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اکنامکلی بھی ان کا نقصان ہو رہا ہے، سوشلی پولیٹیکلی ہر لحاظ سے دے آر سو سپریسڈ رائٹ ناؤ. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی تعلیم پر میں بھی آپ سے بات کری تھی، جتنا زیادہ بین اور کریک ڈاؤن ہے اگینسٹ دی فیمیل جینڈر، بخاری صاحب الٹیمیٹلی کیا آپ کو لگتا ہے کہ دس از واٹ اسلام سیز؟ کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ بالکل یہ ان کا اپنا دس از دیئر اون ورژن آف اسلام. اسلام میں تو خاتون کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں. کوئی راکٹ سائنس چاہیے نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اور جتنی دنیا بھر میں مسلم سوسائٹیز ہیں، کنزرویٹو بھی ہیں، سعودی عربیہ کنزرویٹو ہے، لیکن انہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھنے سے تھوڑی روکا ہے. تو یہ تو ایک احمقانہ سوچ ہے. اس سوچ کی وجہ سے پوری قوم کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ الٹریٹ رہے، آپ چاہتے ہیں کہ 50% آبادی جو ہے وہ کسی قابل نہ رہے، اٹس یور چوائس. You are not doing any harm to anybody, you are destroying yourself. بالکل بخاری صاحب، جتنی سپریشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کرنٹ افغان رجیم کی طرف سے ہے ٹورڈز اٹس پیپل، اور پھر ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دھڑے بنتے جا رہے ہیں اور قیادت کے آپس میں بھی اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں. تو بخاری صاحب کیا الٹیمیٹلی معاملات ریولیوشن کی طرف جائیں گے کہ اس کرنٹ رجیم کو الٹیمیٹلی ٹوپل اوور کر دیا جائے؟ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹرائبل چیفٹن سوسائٹی ہے. ہم کبھی سنتے ہیں یہ پنشیری اتحاد ہے، کبھی ہم سنتے ہیں یہ شمالی اتحاد ہے. تو وہاں تو یہ ایک پرانی ٹریڈیشن ہے
اور اگر وہ ٹریڈیشن جاری رکھنے پر تلے ہوئے نہیں بدلنا چاہتے اپنے آپ کو, تو یہ خانہ جنگی وہاں آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں یہ فیس کرنی پڑے گی ان لوگوں کو. اگر نہ آئی, اگر وہ اس خطے میں ہندوستان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو گاڈ بلیس دیئر سولز, اس کا نتیجہ ان کو بہت جلدی مل جائے گا. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ کے اوپر بورڈ کے ڈائریکٹر کو جو ہے اس عہدے سے ہٹا دیا ہے. بخاری صاحب, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کنٹروورسی کیوں کریٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائمنگ اس کے اس بیان کی غلط تھی. وہ بنیادی طور پر کھلاڑیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ جب آپ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلتے ہیں اس میں بورڈ کو کچھ نہیں ملتا, نقصان تو آپ کا ہوگا. مطلب یہ ایک امپلائڈلی ترغیب دینے کی کوشش تھی کہ آپ جائیں کھیلیں کچھ نہیں ہوتا اس سے. یہ بنگلہ دیش کی حکومت کی پالیسی, بنگلہ دیش کے بورڈ کی پالیسی, بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کے جذبات کے خلاف بیان تھا. اس لیے کھلاڑیوں نے کیا بائیکاٹ, انہوں نے کہا جی ہم نے تو کھیلنا ہی نہیں ہے اب جب تک آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے. وہ تو اچھی بات یہ ہوئی کہ بورڈ نے صورتحال کو سنبھالا اور جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا وہ کیا, اس کو الگ کر دیا, انہوں نے ہٹا دیا ان کو اس کے وجہ سے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کھلاڑیوں کی خراب پرفارمنس کے باوجود ہم اتنے کروڑوں ٹکا ان پہ خرچ کرتے ہیں, تو اپنے ہی میں نے کہا دس واز اے سرکاسٹک اسٹیٹمنٹ. یہ آپ انڈرمائن کر رہے تھے اپنے کھلاڑیوں کو, جو آپ کا ایسٹ ہے, جو آپ کی نیشنل ٹیم ہے. تو ایک تو یہ معاملہ. دوسری بات یہ کہ اس وقت بنگلہ دیش کے اور بھارت کے کرکٹ کے حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ ان کو اور مزید ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی بنگلہ دیش نے وہاں ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا ہوا ہے. ابھی تک آئی سی سی نے کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا ہے. اس کے باوجود کہ پاکستان نے کہا کہ ہم 4 اسٹیڈیمز ہمارے پاس موجود ہیں وہ چاروں میچ کرانے کے لیے, تجربہ بھی موجود ہے, اکوپمنٹ بھی موجود ہے, جب کہیں گے ہم کرا دیں گے. لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. کچھ دن چونکہ ابھی ہیں اس میں, تو وہ فیصلہ کیا ہوگا یہ تو ہمیں نہیں پتہ. لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیان انہوں نے دیا یہ ایک طرف سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. اپنے ہی بورڈ کا ایک آفیسر اگر اس طرح کا بیان دے گا جس سے کھلاڑیوں کے جذبات بھی یعنی بھڑکیں گے اور ایک انفارچونیٹ صورتحال پیدا ہو جائے گی, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بھارت تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ جہاں جہاں کسی مسلمان کرکٹنگ ٹیم کا تعلق ہے, مثال کے طور پہ امریکہ کی ٹیم کے اندر کچھ پاکستانی نژاد ہیں, ان کے وزیر نہیں دیے ہیں, یہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. 4 کھلاڑی برطانیہ کے ہیں, ان کے بھی ویزے ابھی تک جاری نہیں ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان تو ہر طرح سے گند ڈالنے کے لیے تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے بورڈ نے بہت صحیح مناسب فیصلہ کیا اور صورتحال کو بچا لیا. میچز تو آج کے دونوں پوسٹ پون ہو گئے, لیکن وہ ٹورنامنٹ جو ہے کینسل نہیں ہوا ہے, تو یہ جو کل دوبارہ شروع ہو جائے گا. بخار صاحب, یہ کس قسم کی آئی سی سی کے بارے میں بات کریں, کس قسم کی انٹرنیشنل باڈی ہے یہ کرکٹ آرگنائزیشن ہے کہ جہاں پر چند ہفتوں کے اندر میچز شروع ہونے والے ہیں, تھوڑے سا ٹائم رہ گیا اور ابھی تک وینیو ہی فائنل نہیں ہو رہا, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم آئی سی سی نے جو کمپلین کی تھی اور جو اعتراض لگایا تھا وہ یہی لگایا تھا کہ ٹائم بہت شارٹ ہے. تو پھر اب تک یہ معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی سی سی کے اوپر بھارت کا قبضہ ہے. جیشا جو ہے, جس کا آئی سی سی کے کونسل کے چیئرمین ہے یا ہیڈ ہے, وہاں سے آپ کو یہ توقع رکھنا کہ کسی پاکستان کے ساتھ خاص طور سے اور کسی بھی مسلمان ملک کی کرکٹنگ ٹیم کے ساتھ کوئی رعایت ہوگی تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں, تو بالکل قرینہ قیاس نہیں ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ہمیشہ سے نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ, 17 سال تک ہندوستان نے کرکٹ پاکستان واپس نہیں آنے دی تھی. تو وہ تو تلا بیٹھا ہے کہ پاکستان کا اور جو مسلم بیک گراؤنڈ کے پلیئرز ہیں ان کو ٹورنامنٹ سے دور رکھا جائے میرے خیال سے. لیکن بخار صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان بھارت کو ہی ہوگا کہ ان کی لیڈرشپ کے انڈر آئی سی سی اس طرح سے ایڈمنسٹریٹولی پرفارم کر رہا ہے؟ ایبسولوٹلی, ریپوٹیشن کا نقصان انڈیا کا ہوگا, لیکن بنیادی طور پر نقصان کرکٹ کا ہوگا. یہ سب کچھ جو کنٹروورشل ہو رہا ہے, اٹ از کمپرومائزنگ دا گیم آف کرکٹ, جس میں سیاست نہیں آنی چاہیے, جس میں ڈپلومیسی نہیں آنی چاہیے. ہم چلاتے رہے ہیں مسلسل کہ یہ جو سیاست آپ لے آتے ہیں, کہیں آر ایس ایس نے وکٹیں اکھاڑ دی ہیں,
کہیں RS نے مطالبہ کر کے ایک پلیئر نکلوا دیا ہے. یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے گیم آف کرکٹ. صاحب اتنے ممالک کرکٹ کھیلتے ہیں تو کیوں اگر بھارت اس طرح کی حرکتیں کرتا چلا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک تو کیوں اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں اس کی ہیجمنی اب تک بریک نہیں ہو پا رہی؟ میرے خیال سے اب یہ وقت آ رہا ہے جو جتنے بونگیاں ماری ہیں ICC نے اس عرصے میں کہ وہاں لیڈرشپ بھی تبدیل ہوگی اور یہ اپروچ بھی تبدیل ہوگی. میرے خیال سے ایون ہینڈڈ اپروچ ہونی چاہیے وہاں. اس لیے کسی کھلاڑی کو ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بیک گراؤنڈ مسلمان ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے مطلب کمپینز کی کرکٹنگ نیشنز نے. ایک بار پھر میرے خیال سے یہ قضیہ جو ہے یہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور آپ دیکھیے گا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. جی بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.